کشمیر لائف کے لائیو اپڈیٹس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آپ نے یہ خبر ضرور سنی ہوگی کہ جموں کشمیر سروس سلیکشن بورڈ کے ذریعے سے یہ کہا گیا کہ وہ میرٹ ٹریک سروس پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کو بلیک لسٹ کرتی ہے۔ میرٹ ٹریک پرائیویٹ سروس جو یہ کمپنی ہے، یہ کون کمپنی ہے، یہ کیسی کمپنی ہے؟ آپ جانتے ہوں گے کہ جو بیک ٹو بیک امتحانات لیے گئے تھے ہمارے یہاں جموں کشمیر میں، جموں کشمیر سروس سلیکشن بورڈ کے ذریعے سے وہ اکاؤنٹ اسسٹنٹ کا ہو، وہ سب انسپیکٹر کا ہو یا جونیئر انجینئر کا ہو، اس طرح کے امتحانات جنہیں بیک ٹو بیک سکیمز وغیرہ کا سامنا ہوا، جس میں دھاندلی ہمیں دیکھنے کو ملی، تو وہ اسی ایجنسی کے ذریعے سے ہی کنڈکٹ کرائے گئے تھے۔ میرٹ ٹریک سروس پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے ذریعے سے ہی وہ امتحانات ہمارے یہاں جموں کشمیر میں کنڈکٹ ہوتے رہے، اور سال 2022 میں لگاتار اس حوالے سے خبریں آتی گئی، جس میں سی بی آئی کو بھی مداخلت کرنی پڑی، اور سی بی آئی جب اس حوالے سے انویسٹیگیشن کرتی رہی تو انہوں نے بھی پایا کہ 20 سے زائد ایسے اشخاص جو اس میں شامل تھے، جو ایکیوزڈ تھے، ان کے خلاف معاملہ بھی درج ہوا۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی ہم یاد دلائیں کہ تب 37 جگہوں پر جموں کشمیر میں الگ الگ ریڈز کنڈکٹ ہوئی، اور ان ریڈز میں مختلف ایسے اشخاص جو اس کیس میں بک ہوئے اور ان کے خلاف جو ہے وہ معاملہ بھی درج ہوا، جن میں بڑے بڑے آفیشلز کا نام بھی شامل تھا جو جموں کشمیر سروس سلیکشن بورڈ کے اندر، اور ساتھ میں جو میرٹ ٹریک سروس پرائیویٹ لمیٹڈ ہے ان کا بھی ایک ممبر جس کا نام اس میں لیا گیا۔ کہا گیا تھا تب کہ ڈاکٹر کرنیل سنگھ جو تب میڈیکل آفیسر تھے بی ایس ایف کے، وہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کیا گیا تھا۔ اشونی کمار جو جموں کشمیر پولیس میں اے ایس آئی، ان کے خلاف بھی ایف آئی آر درج۔ اشوک کمار ٹیچر، روشن برال جو میرٹ ٹریک سروس پرائیویٹ لمیٹڈ کے ہی ممبر تھے، نیلم کھجوریا جو جموں کشمیر سروس سلیکشن بورڈ کے ممبر تھے، انجو رینا جموں کشمیر سروس سلیکشن بورڈ کے آفیسر تھے، اور اس طرح کے بڑے بڑے نام جو تب سامنے آئے، اور کہا کہ یہ اشخاص تھے جو سکیم کے پیچھے تھے، جو دھاندلی کے پیچھے تھے، اور تب ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایسپائرنٹس پریشان ہوتے ہوئے نظر آئے، اور پھر ایپٹیک کمپنی کو آگے کیا گیا، کہا گیا کہ اب ایپٹیک کمپنی کے ذریعے سے ہی امتحانات کنڈکٹ ہوں گے۔ تب بھی ہم نے دیکھا کہ ایسپائرنٹس باہر آئے، انہوں نے اپنا احتجاج اس کمپنی کے خلاف درج کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کیونکہ وہ کہتے تھے یہ ایپٹیک کمپنی کا بھی ریکارڈ خراب ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ مختلف علاقوں میں اس کی کیسی کارکردگی رہی ہے، تو کیا اب جموں کشمیر کے ایسپائرنٹس کو نئے سے اب اسی سکیم کا سامنا کرنا پڑے گا؟ تو اس میں ایڈمنسٹریشن کو مداخلت کرنی چاہیے۔ تب کورٹ میں بھی معاملہ درج ہوا۔ حال ہی میں لیفٹیننٹ گورنر نے دیکھا ہوگا آپ نے کہ میڈیا کے سامنے کس طرح کی بات رکھی۔ کہا انہوں نے کہ وہ خود چاہتے ہیں ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز جو ہے وہی آنے والے دنوں میں جموں کشمیر سروس سلیکشن بورڈ کے ذریعے سے جو امتحانات کنڈکٹ کیے جاتے ہیں وہ کنڈکٹ کرائے، اور ساتھ میں انہوں نے ان کے ساتھ بھی پرسنلی بات کی ہے، اور انہوں نے اب یہ مسئلہ سینٹر کے سامنے بھی رکھا ہے۔ ممکن ہے کہ اب ٹاٹا کنسلٹنسی سروس کے ذریعے سے ہی امتحانات منعقد ہو، ایسا کہا گیا تھا، اور تب انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب ایسپائرنٹس کو تیاری کرنی چاہیے کیونکہ آنے والے وقت میں سپٹمبر کے آخر تک پوسٹ نکلیں گے اور انہیں ان کے لیے اپلائی کرنا ہوگا، اور صاف و شفاف طریقے سے اب امتحانات منعقد ہوں گے۔ خیر ہم تو یہی امید کرتے ہیں، لیکن یہ جو آج ایک بڑا قدم لیا گیا ہے جموں کشمیر سروس سلیکشن بورڈ کے ذریعے سے کہ میرٹ ٹریک سروس پرائیویٹ لمیٹڈ کو بلیک لسٹ کیا ہے، فی الحال 2 سالوں کے لیے، مسلسل 2 سالوں تک اس کمپنی کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ تو ویسے پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن دیر آید درست آید۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ۔